السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ مبارک میں معاشیات، اقتصادیات اور لین دین کے اسلامی احکام کے حوالے سے عنوان شروع کیا تھا، جس میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی بات کہ اسلام کا دائرہ کار محدود نہیں، بلکہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ دوسری بات کہ اسلام کسی مخصوص زمانے تک محدود نہیں، بلکہ اسلام ابدی اور ہمیشہ کا دین ہے۔ تیسری بات
کہ دین اسلام میں صرف اور صرف عقائد اور عبادات کا تذکرہ نہیں، بلکہ دین اسلام کے اندر انسانی ضرورتوں کے جمیع احکام و مسائل ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دین اسلام ایک جامع دین ہے، مکمل دین ہے۔ آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے اسلامی اقتصاد یا اسلامی معاشیات کے اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کا معاشی نظام کن بنیادوں پر استوار ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے جس میں بائع اور مشتری، لینے والا اور دینے والا دونوں رضامند ہیں، تو پھر یہ مال کھانے کا حلال اور جائز ذریعہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہایت مہربان ہے۔ تو اقتصاد اسلامی، اسلام کا معاشی نظام جس بنیاد پر استوار ہوتا ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، حرام کو بھی بالکل واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ معاشیات میں سے اور انسان کی دنیوی ضروریات میں سے ہر وہ چیز جو کسی فرد یا معاشرے کے لیے مفید تھی، اس کو اسلام نے باقی رکھا ہے، جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جو افراد کے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ تھی، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام افراد و معاشرے کی اصلاح پر مبنی ہے، ان کی مصلحت پر مبنی ہے۔ اسلام نے سارے معاشرے کی مصلحت کو سامنے رکھا ہے، مالک کائنات نے افراد کی مصلحت کو، ان کے فائدے کو بھی سامنے رکھا ہے۔ ایسا معاشی نظام نہیں کہ جس میں بعض لوگ تو فائدہ اٹھائیں اور دوسرے زیادہ لوگوں کو یا چند لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 188 میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور اپنے مال ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. اور تم جھوٹے مقدمے حکام کے پاس، قضات کے پاس، عدالتوں کے پاس لے کے مت جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کے بعض مال ہتھیا سکو. یہ اسلامی معاشیات کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی مال ایسا نہیں کھایا جا سکتا جس میں سود کی آمیزش ہو. دوسری چیز، ہر وہ تجارت، ہر وہ لین دین، ہر وہ رزق کا ذریعہ جو باطل ہو، اسلامی اصول کے، ضابطوں اور قاعدوں کے حساب سے اس ذریعے سے مال کھانا، کمانا، اس کو استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. فرمایا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اسلامی معاشیات کی بنیاد سود کی حرمت پر چلتی ہے. اسلامی معاشیات کی دوسری بڑی بنیاد کہ دوسرے لوگوں کے مال، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانا، کسی کے مال ہتھیانا، کسی کا ناجائز ذریعے سے کسی سے مال کمانا، چاہے اس میں جھوٹ ہو، چاہے اس میں دھوکہ ہو، چاہے اس میں غرر ہو، یہ سارے ذرائع، سارے طریقے حرام ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین. خبردار، ہمارے بازار میں آ کے صرف وہ بندہ تجارت کرے جس کو تجارت کے احکام اور دین کی سمجھ ہے، کہ اس کو پتا ہو کہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں، اس میں حلال کیا ہے اور اس میں حرام کیا ہے. یہ جو حدیث آتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کتنا علم حاصل کرنا؟ ہر اس چیز کا علم حاصل کرنا اس شخص پر فرض ہے جن چیزوں کا براہ راست فرائض میں سے، حلال و حرام میں سے اس شخص کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. نماز ہے، یہ بنیاد ہے. روزہ ہے، یہ بنیاد ہے. زکات دینی ہے، بنیاد ہے. حج کرنا ہے، فرض ہے، لہذا اس کا طریقہ آنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص وراثت کے مسائل کا ماہر ہو، ہر شخص اسلامی معاشیات کا ماہر ہو، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا کہ آیا یہ کام حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، اس کے کرنے کا شریعت نے مجھے کیا طریقہ بتایا ہے، وہ ہر شخص پر ایسا علم حاصل کرنا، بنیادی اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اسی کا ترجمہ سیدنا عمر ابن خطاب نے فرما دیا کہ لا یبع فی سوقنا احد الا من تفقہ فی الدین. ہمارے بازار میں آ کے تجارت صرف وہ کرے جس کو دین کی سمجھ ہے. لوگ پہلے معاملات کر لیتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں، انشورنس پالیسیز شروع کر دیتے ہیں، مختلف کمپنیوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر آ کے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز. تحقیق بعد میں شروع کرتے ہیں. بھئی یہ کام آپ کو پہلے کرنا تھا نا. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ کرے اور رشتہ پکا ہو جائے، منگنی ہو جائے، سارے معاملات ہو جائیں، اور جب بالکل شادی کے قریب ہو تو اس وقت تحقیق کرنا شروع کرے کہ بھئی لڑکا نشہ تو نہیں کرتا، بس لڑکی کو دین کی سمجھ ہے، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ معاملات تو پہلے دیکھنے ہیں.
تو इसीलिए दीन इस्लाम में जैसे हमारे लिए नमाज के अहकाम हैं, रोजे के अहकाम हैं, हज के अहकाम हैं, ज़कात के अहकाम हैं, तौहीद के अहकाम हैं, इसी तरह दीन इस्लाम के अंदर तिजारत और लेन देन के भी अहकाम हैं। सबसे पहली चीज कि भाई सूद हराम है। सूद की कोई सूरत, कोई शिक मुसलमानों के लिए या इस्लाम को मानने वालों के लिए एक जर्रा बराबर भी हलाल नहीं है। और जो कैपिटलिज्म है, जिसको अर्रासमालिया कहते हैं अरबी के अंदर, और उर्दू के अंदर सरमायादाराना निजाम कहते हैं। सरमायादाराना निजाम जो इस वक्त दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है, जो इस वक्त दुनिया पे अपने पंजे गाड़े हुए हैं, उस सरमायादाराना निजाम की बुनियाद ही सूद के ऊपर है। सरमायादाराना निजाम के अंदर सूद रीढ़ की हड्डी रखता है। कोई सरमायादाराना निजाम, कैपिटलिज्म उस वक्त तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके वजूद के अंदर सूद की आमेज़श ना हो। इसीलिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क, ऐसा खित्ता, बल्कि कहा जाए तो कोई एक ऐसा शहर अल्लाह की जमीन पर मौजूद नहीं होगा जिसके अंदर सूद का लेन देन थोड़ा या कम या ज्यादा ना होता हो, क्योंकि सरमायादाराना निजाम है। सरमाया बनाना है। सरमाया बनाने के लिए लोगों का खून चूसना है, और खून चूसने का सबसे बड़ा जरिया सूद है। लोगों की जरूरियात से, लोगों की हाजात से, लोगों की मजबूरियों से एक सरमायादार फायदा उठाता है, और उसको थोड़ा देकर, कर्ज देकर, बल्कि मुझे तो यूं कहना चाहिए, बंदू की क्या बात करने हैं, आम बंदा तो बड़ा कमजोर होता है भाई। हुकूमतें और रियासतें और बड़ी बड़ी सुपर पावर सारी सूद पर चल रही हैं। हमारा मुल्क सूद पे चल रहा है। हम हर साल सूद, जो कर्जे हमने लिए हैं वो हम वापस नहीं करते। पिछले 70 साल में 1 रुपया हमने कर्जे का वापस नहीं किया। हम सिर्फ हर साल 10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर हर साल जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, कर्जे वहीं पर हैं, उनके सूद की किस्तें अदा करते हैं, जो सूद ऊपर लगता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, बेशक वो लोग जो सूद खाते हैं, जो सूद का लेन देन करते हैं, ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सूद खाते हैं, जो सूद का लेन देन करते हैं, जो सूदी तिजारत करते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि ये लोग कल कयामत के दिन ऐसे खड़े होंगे जैसे वो शख्स खड़ा होता है कि जिसको शैतान ने चौंका लगा के खबती बना दिया है, मखबूतुल हवास बना दिया है। कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतान, कल कयामत के दिन महशर के मैदान में सूद खाने वाले, सूद का लेन देन करने वाले ऐसे खड़े होंगे जिस तरह वो बंदा खड़ा होता है जिसको शैतान ने चौंका लगा के खबती बना दिया हो, पागल बना दिया हो, दीवाना बना दिया हो, मखबूतुल हवास बना दिया हो। और इसमें वाकई ये मानवीयत मौजूद है इस आयत करीमा के अंदर कि जो बंदा सूद का लेन देन करता है, बुनियादी तौर पर वो माल हासिल करने, सरमाया बनाने के अंदर इस कदर खबती हो जाता है कि उसको हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं रहती, उसको इस बात की कोई तमीज नहीं रहती कि मैं किसी गरीब का, किसी माड़े बंदे का, किसी की मजबूरी से फायदा उठा के उससे जो सूद हासिल कर रहा हूं, मैं उसकी मजबूरी से फायदा उठा रहा हूं, उसका खून चूस रहा हूं। यह तभी होता है जब इंसान के अंदर अकल न रहे, जब शऊर न रहे, जब इंसान खबती हो जाए, इंसान पागल हो जाए, इंसान दीवाना हो जाए माल के पीछे, तभी यह करता है। मालिक कायनात ने कैसी तरकीब इस्तेमाल की है कि
کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے بندہ خبتی ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. یہ مال کے کمانے کے اندر خبتی ہو گئے. ان کو خبت سوار ہے مال کمانے کا. مال ہونا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، کسی کا خون چوس کے آئے، ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس وجہ سے ہوگا، خبتی ان کو اس لیے بنایا جائے گا قیامت کے دن کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. قالوا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سود کی طرح ہے. بھائی کیسے سود کی طرح ہے؟ بھائی تجارت میں بھی تو آپ 100 روپے کی چیز لا کے 110 روپے کی، 120 روپے کی، 150 روپے کی، 200 روپے کی، 1000 روپے کی بیچتے ہیں. تو اس میں بھی تو آپ اپنی اصل رقم پر منافع کماتے ہیں. تو سود کے اندر بھی اگر ہم 100 روپیہ کسی کو قرض دے کے اس کو 10 لیتے ہیں تو اس میں فرق کیا ہے؟ مالک کائنات نے ان کی اس بات کا ذکر کیا ہے. ان کو خبتی بنا کے اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ آپ کا قرآن کہتا ہے، آپ کا دین کہتا ہے کہ بیع، تجارت، لین دین، سوداگری یہ حلال ہے، سود حرام ہے. بھائی سود پھر حرام کیوں ہے؟ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے؟ اس میں بھی نفع کماتے ہیں، اس میں بھی نفع کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سود حرام کیوں ہے؟ ان حکمتوں کو ہم نہ بھی جانیں، اور تجارت حلال کیوں ہے؟ ان حکمتوں کو ہم نہ بھی جانیں. سود اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. سود اس لیے حرام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. مثال کے طور پر بھائی کتے کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے؟ اب حکمتیں تلاش کرنے لگو، میڈیکل سائنس میں اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، دیٹس آل، بات ختم ہو گئی. ایک شخص دنیا جہان کی کوئی بھی حلال چیز کھاتا ہے اور وہ باوضو ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر وہ اونٹ کا گوشت کھا لے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھئی کیوں ٹوٹتا ہے؟ پھر حکمتیں بیان کرتے ہیں فقہا، اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، وہ انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے ان حکمتوں کی؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. حکمتیں کیا ہیں اس میں؟ لوگ حکمت پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. میرے جیسا سادہ آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ صرف اتنا جواب دیتا ہے اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے. تو کہا تجارت اور سود ایک ہیں. مالک کائنات نے فرمایا یہ بات غلط ہے، تجارت اور سود ایک نہیں ہے، کیونکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت اور سود ایک کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ رب نے تجارت کو، سوداگری کو حلال قرار دیا ہے اور رب تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. حلال اور حرام ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ گائے کا گوشت اور خنزیر کا گوشت کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی نہ کہا کہ گائے کا گوشت حلال ہے اور خنزیر کا حرام ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ گائے کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. وہی گائے ذبح کی جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. وہی گائے ذبح کے بغیر مر جائے، جتنی مرضی موٹی، تازی ہو، پلی ہوئی ہو، خوبصورت ہو، وہ مردار ہو جاتی، وہ حرام ہو جاتی ہے. وہی سیب ہے، اس سیب کو کھانا بھی جائز ہے. وہی انگور ہے، وہ انگور بہترین پھل ہے، انگور کو بطور پھل کے کھا سکتے ہیں، اس کا جوس بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا سرکہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہی انگور کا جوس، اس کا رس، اگر وہی نشہ آور چیز شراب میں بدل جائے، نشہ پیدا کرے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ نکلا تو وہ انگور سے ہے. تو انگور حلال ہے، سیب حلال ہے. تو ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کیونکہ اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
من ربہ، جو بندہ سود کا لین دین کرتا تھا اس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس بندے کے پاس نصیحت اور حکم آ جانے کے بعد اس کو ہدایت آ گئی اور اس نے وہ معاملہ چھوڑ دیا، اب جو گزر گیا سو گزر گیا، اب اس کا معاملہ اللہ تعالی کی طرف ہے۔ فمن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو سود کو حرام، اس کی حرمت کا علم ہو جانے کے بعد، جان لینے کے بعد، قرآن و حدیث کو سیکھ لینے کے بعد پھر بھی سود کے معاملے کے اندر واپس لوٹتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑتے، مالک کائنات نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لمبی مدت رہیں گے اس کے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کرتا ہے، اور مالک کائنات صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات سے برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے مال کے اندر، اور سود کا انجام کار تباہی ہے، بربادی ہے، فساد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں سود کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتا، بڑھا چڑھا کے، دگنا، کئی گنا بڑھا چڑھا کے یہ جو سود کھاتے ہو یہ سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا یا کروانا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال الیتیم، اور کسی یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے دن میدان مقتل سے پیٹھ بیر کے کافر کے سامنے سے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بولی بالی پاک دامن مومن عورتوں پر گناہ کی تہمت لگانا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 7 ہلاک کرنے والے گناہ، اور یہ گناہ شرک کے بعد کن گناہوں کے ساتھ ان کو شمار کیا جا رہا ہے؟ قتل کرنے کے ساتھ، قتل کرنا، جادو کرنا، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ سود کھانا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا سود کھانا، سود کا لین دین کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا 1 درہم جو آدمی جانتے بوجھتے کھاتا ہے، سود کا 1 درہم، 1 پیسہ، 1 روپیہ جو آدمی جانتے بوجھتے کھاتا ہے، اشد من 36 زنیۃ، آپ نے فرمایا سود کا 1 پیسہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ بدکاری کرنا، اس بدکاری کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ کرے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ یہ ایک بدکاری نہیں، آپ نے فرمایا 36 دفعہ اس گناہ کبیرہ کرنے سے بھی اشد زنا کا 1 درہم سود کا کھانا، 1 درہم، لاکھوں کروڑوں نہیں، 1 درہم سود کا کھانا 36 دفعہ اس کبیرہ گناہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا اور سخت اور کبیرہ گناہ ہے۔
لوگ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، میرے پاس فلاں مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں مولوی صاحب کا فتویٰ. ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کسی معاملے کے اندر کہ یار فلاں مسئلے میں نا فلاں عالم کا فتویٰ ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے 3-4 فتوے ان کے سامنے اسی عالم کے رکھے. میں نے کہا اس معاملے کے اندر آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا سرکار اس عالم صاحب کے یہ بھی فتوے ہیں. نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کے چہرے کے پردے کے حوالے سے مسئلہ تھا، بتا دیتا ہوں، آپ بھی سوچیں گے کون سا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا اتنے بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں عورتوں پر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، کریں تو مستحب ہے. لیکن ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کہتے ہیں زینت کو چھپاؤ. اگر چہرے سے بڑی زینت کیا ہے؟ چہرہ نہیں چھپانا تو پردہ کس بات کا ہے؟ تو میں نے کہا اتنے بڑے اسکالر ہیں، یہ فتویٰ آپ مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر اس فتوے کے اندر کے پیچھے آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ لوگوں نے راستے تلاش کر لیے ہیں. مطلب طلاق ثلاثہ کا فتویٰ لینا ہے، اہل حدیث کے پاس آ جاؤ. کیوں؟ نکاح بچانا ہوتا ہے. جو بینکنگ چل رہی ہے، انشورنس چل رہی ہے، پرائز بانڈ چل رہے ہیں، اس کا فتویٰ لینا ہے، جامعہ بنوریا پہنچ جاؤ. میزان بینک میں پیسے رکھوانے ہیں، لیزنگ پہ گاڑیاں لینی ہیں، اس کے لیے بینک دبئی الاسلامی، یہ جی مفتی عیسیٰ صاحب کا فتویٰ ہے، جی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے. ان کو کہا طلاقیں 3 ہو جاتی، کہتے نہیں ایک ہی ہوتی ہے. میں نے کہا اس سے مفتی صاحب کے اس معاملے میں بھی مفتی صاحب سے فتویٰ لو نا. رفع الیدین میں، آمین میں، سورہ فاتحہ پڑھنے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان معاشی حلال و حرام کے مسائل سے بالکل چھوٹے مسائل ہے. رفع الیدین آمین، یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے، یہ کبیرہ گناہ کا مسئلہ ہے. اس معاملے کے اندر صرف اپنے آپ کو طفلی تسلیاں دینے کے لیے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے لیے فلاں مولوی صاحب کا فتویٰ ہے. بھئی آپ نے فتووں پہ نہیں جانا، ہاں علماء سے پوچھنا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لیکن آپ نے دلیل دیکھنی ہے کہ اس کی دلیل کے اندر کتنا وزن موجود ہے جو قرآن و سنت کی ترازو کے اندر تل کر اپنا وزن کم نہیں کرتا. اتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے کی وجہ سے 4 افراد پر لعنت کی ہے. 4 افراد پر. صحیح مسلم کی حدیث، لعن اللہ آکل الربا، اللہ تعالی کی لعنت ہو سود کھانے والے پر. کھانے والا کون ہے؟ جو بندہ کسی کو 1000 روپیہ قرض دیتا ہے ماڑے بندے کو، اور اس سے 1000 کے بدلے میں 1100 روپیہ وصول کرتا ہے، نہیں یہ کھانے والا جو اس نے اضافہ وصول کیا ہے، جو ساہوکار ہے. تو یہ ہے کھانے والا. لعن اللہ آکل الربا، جو سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت. وَمُوكِلَهُ، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اب نیا جدید دین بھی آیا نا، غامدی صاحب کا دین، امین حسن اصلاحی صاحب کا دین. انہیں اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا سود جو کھانا ہے نا، لینا ہے، وہ ظلم کرتا ہے جب ساہوکار لیتا ہے، بینک لیتا ہے. جو غریب ماڑا بندہ ہے وہ تو پھنسا ہوا ہے، تو وہ تو مجبور ہے. لہذا سود جو ہے نا، یہ دینا یا ادائیگی کرنا وہ تو مجبوری ہے، قسطیں وغیرہ دینا، لہذا وہ حرام نہیں ہے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو، لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والا، وَمُوكِلَهُ، اور سود کھلانے والا جو قرضہ لے کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے. کئی ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں، دوستوں نہیں لیکن ویسے بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے. اب یہ سود سرمایہ درانہ نظام انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ لالچ پیدا کرتا ہے. بندے کے 50,000 لاکھ روپیہ مہینے کا آ رہا ہے، دکان کے اندر 20-30 لاکھ روپے کا مال پڑ رہا ہے. بندہ دیکھتا ہے اپنے آس پاس، یار اس بندے کی دکان کے اندر نا 1 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہے. کہتا ہے سرکار کتوں آ گیا اتنا سرمایہ؟ سرکار ہے مفتی صاحب دا فتوی نہ تے بینک کو قرض لے آوے. یار سود نہیں ہے، اور نہیں ہے سود نہیں ہوندا، یہ ایسے ویسے فلاں. لالچ پیدا کرتے ہیں اور پھر جا کے پھنس جاتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں نا
بعد میں آخر میں آگ فتوا پوچھتے ہیں یار ایسا کر لیا تھا ہوں تے مجبوری ہے ہوں تے دینا پینا ہے. یعنی پھر وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب میری مجبوری بن گیا ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا لیکن پھنس گیا ہوں. جب آپ پھنسے تھے آپ اس وقت مجبور نہیں تھے, آپ کو حلال کی روزی مل رہی تھی, لیکن آپ چاہتے تھے, آپ کو تھوڑے اور برکت والے حلال پہ صبر نہیں آیا, آپ حرام کا زیادہ کمانا چاہتے تھے, اس لیے آپ پھنسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا اور کھلانے والا, لینے والا دینے والا, دونوں پر لعنت کی ہے. اور یہیں پہ بس نہیں ہے, وَكَاتِبَهُ, سود کو لکھنے والا, سود کے معاملے کو, منشی. اب میں کیشیئر وغیرہ کہوں گا تو پھر تو بڑے سارے لوگ کہیں گے. اب کئی لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں, اس کا بھی جواب انشاءاللہ آئندہ خطبات میں دیں گے. کئی بندوں سے کہتے ہیں یار یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. تو میرے ایک بڑی پیارے دوست, میرے ایک دوست نے انہیں ملایا تھا, ایک بینک میں نوکری کرتے, تو میں نے کہا یہ کام ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک نہیں, فلاں ٹھیک نہیں ہے. وہ فتوے لے کے آگے. میں نے کہا اس کے مخالف میں آپ کو 1000 فتوے دیتا ہوں, ایک فتوے کی کیا قیمت ہے میرے نزدیک. وہ آگے سے کہتے ہیں, جب میں کہتا ہوں یہ چیز گھنٹے 2 بحث ہونے کے بعد, کہتا ہے پھر آپ مولوی لوگ ہمیں آلٹرنیٹ کیوں نہیں دیتے, یہ سب سے بڑی دلیل ہے. میں نے کہا سرکار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, آپ مجھے کہتے ہو مجھے بکرا لا کے کیوں نہیں دیتے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ مردار کھانا حرام ہے, آپ کہے اچھا ٹھیک ہے میں مردار نہیں کھاتا, آپ مجھے زندہ بکرے کا گوشت لا دیں جو ذبح ہوا ہو. تو میں کہوں گا سرکار تسی دال کھا لو, تسی گوشت ضرور کھانا ہے, آپ کوئی مر تو نہیں رہے. تو کہتے ہیں پھر آپ آلٹرنیٹ دیں. ویسے آلٹرنیٹ بھی ہے, یہ نہیں کہ آلٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن جو آلٹرنیٹ وہ چاہتے ہیں فوری پیسہ بنانے والا, وہ آلٹرنیٹ آپ کو اسلام میں نہیں ملے گا. اسلام میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سود کو لکھنے والا اس کے معاملے کے اوپر, وہ شاہدی ہے, چوتھے فرض, وہ شاہدی ہے, سود کے معاملے پر گواہ بننے والے, ضامن بننے والے. آپ نے فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود کو لکھنے والا, سود کے معاملے پر گواہ بننے والے. یہ نہیں کہ کھانے کھلانے والا فلاں جرم میں زیادہ ہے, فلاں جرم میں کم ہے. آپ نے فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ, آپ نے فرمایا یہ چاروں کے چاروں اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں, ایک جتنا جرم ہے. لکھنے والے کا بھی, گواہی دینے والے کا بھی, سود دینے والے کا بھی, لینے والے کا بھی. آپ نے فرمایا ہم فیہ سواء, وہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں اس مسئلے کے اندر برابر ہیں. سود کے حرمت پر امت کا اجماع ہے, اتفاق ہے سود کی حرمت پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو فرمایا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو جاؤ, اگر تم نے سود کا لین دین ترک نہیں کرنا تو آ جاؤ, تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسا کوئی گناہ, کیا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کو مالک کائنات نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا. جتنے بڑے بڑے گناہ, خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن اللہ کی قسم وہ سود کھانے سے بڑا گناہ نہیں ہے. مردار کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, بدکاری کرنا حرام ہے, لیکن وہ سود سے بڑا گناہ نہیں ہے, کیونکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 36 دفعہ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ قرار دیا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد پر لعنت کی ہے. اس کے بارے میں مالک کائنات نے کہا ہے جو سود کا معاملہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن خبتی بنا کے کھڑے کیے جائیں گے. تو بھائی سب سے پہلا اصول آج کے خطبے کے اندر بیان کیا ہے, اسلامی معاشیات کا پہلا اصول کہ اسلامی معاشیات کے اندر سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی سودی معاملے کی گنجائش نہیں ہے. آگے جو مسئلے مسائل بینکنگ کے حوالے سے بیان ہوں گے, ہر مسئلہ یا سود کو ٹچ کر رہا ہوگا یا غرر کو ٹچ کر رہا ہوگا.
آج کے آپ کے سامنے سود کے حوالے سے جو شریعت کے احکامات ہیں کچھ کہ سود کی حرمت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آئندہ خطبات کے اندر غرر کا مسئلہ اور جو باقی اسلام نے تجارت کس کس سے منع کیا ہے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے جاری رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔